ان کے پاس سب پاورز ہیں، غلط بول رہے ہیں، ان کے پاس پاورز نہیں. تو یہ جو الائنس جتنے آپ دیکھتے ہیں، جتنے بھی آپ نے پچھلے دنوں میں اور بھی کافی دیکھے، مجھے نہیں لگتا وہ کہیں زندہ بھی ہیں وہ الائنس. کریکٹ آپ کو کروں گا، مفتی صاحب کے بھائی کے بیٹے نے جوائن کیا. کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے عزت افزائی کا مقام ہے کہ مفتی صاحب کے بھائی کے بیٹے نے جوائن کیا. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی پی میں مفتی صاحب کے جتنے ساتھی تھے انہیں ایک ایک کر کے وہاں سے یا نکالا گیا یا سائڈ لائن کیا گیا. اور میں آج آپ کی وساطت سے ان سب کو اپیل کرتا ہوں، آئیے، اپنی پارٹی اپنی آپ کی بھی ہے، آئیے، آپ کو وہ عزت ملے گا. اور یہاں وہی مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا. اور یہ کوئی خاندانی راج نہیں ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ الطاف بخاری کے بعد الطاف بخاری کا بیٹا یا بیٹی آئیں گے. یہاں کل آپ جو یہاں جوائن کریں گے وہ بھی آ سکتے ہیں. آج سرور مفتی صاحب نے جوائن کیا، کل یہ ہو سکتے ہیں اس پارٹی کے صدر. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے دن اپنے کانسٹیٹیوشن کو پڑھ کے آپ کو سنایا جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کسی خاندان کو بلانگ نہیں کرتی ہے. موجودہ سرکار سے لوگوں کی کافی زیادہ امیدیں تھیں، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا 6 مہینوں میں ہم نوکریاں دیں گے، بجلی فری، پاور فری، گیس. اب قریب اس سرکار کو ڈیلیور کرنے کی وہ جسے کہتے ہیں نا جستجو نہیں ہے، وہ ان میں وہ ہمت نہیں ہے، ول نہیں ہے. ورنہ کیا ہے یہ کہ نہیں کریں، ان کے پاس سب پاورز ہیں. غلط بول رہے ہیں، ان کے پاس پاورز نہیں ہیں. سر بار بار جو سرکار بول رہی ہے ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ تو پھر الیکشن ہی کیوں لڑا تھا؟ ان کو تب بھی پتہ تھی. آپ کو یاد ہے جب ہم کہتے تھے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ لائیں گے، یہ کہتے تھے یہ تو دلی خود دے گی. اور الطاف بخاری اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ دلی کو بیل آؤٹ کر رہا ہے. یہ تو وہ خود دیں گے. آج کہاں گیا؟ انہوں نے تو پی ایچ ڈی بنایا تھا 370-35 کے لیے، اس کو کس کے اہما پہ انہوں نے دفنایا؟ یہاں تو یہ جو الائنس جتنے آپ دیکھتے ہیں، جتنے بھی آپ نے پچھلے دنوں میں اور بھی کافی دیکھے، مجھے نہیں لگتا وہ کہیں زندہ بھی ہیں وہ الائنس. سجاد غنی لون کا نہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، کوئی بھی الائنس نیک نیتی پہ جب نہیں ہوں گے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ایک دن سجاد غنی لون بھی پی ایچ ڈی میں تھے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ الائنس یہاں الائنسز کا یہاں ایسا ہی مستقبل ہے. سر بات بھی نہیں ہے. اگر یہ کورٹ میں اس کو ٹھیک طرح سے پیروی کرتے تو یہ دن ہی دیکھنا نہیں ہوتا. انہوں نے تو دفنایا سب چیز کو. انہوں نے تو جو حقوق ہیں لوگوں کے ان کو بھی دفنایا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سرکار سیریس ہے کسی چیز پہ. لیکن جو ان کو کام اپنے کرنے ہیں، اپنے ورکروں کو کریں یا جن لوگوں نے ان کے لیے ووٹ نہیں دیا ان کے خلاف کرنے، وہ سب یہ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک الیکٹڈ ایم ایل اے نے پریس کانفرنس دی کہ صاحب ایک ان الیکٹڈ آدمی انٹرفیرنس کر رہا ہے. تو اب کیا کہو گے؟ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو زیادتی ہے. جی ایم سی میں جو واقعہ، دیکھیے میں 2 چیزیں بتاؤں گا. ہسپتالوں میں لوگوں کے ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں. کیوں؟ جب آپ کسی کو اپنے کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے. جبکہ یہ اچھا نہیں ہے، اسے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ایموشنز ہوتے ہیں. کچھ جگہ ہیں جہاں ایموشنز ہوتے ہیں تو اس کو اسی لہجے سے دیکھنا چاہیے. اس کو اس لہجے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ صاحب کوئی حملہ ہوا یا یہ ہوا. نمبر 1. نمبر 2، مجھے لگتا ہے ڈاکٹر ایک اتنا عظیم پیشہ ہے کہ اگر سب سے پہلے کسی کو جنت میں جگہ ہوگی تو ڈاکٹر کو ہوگی. تو میں اپنے ڈاکٹر صاحبان سے بھی گزارش کروں گا، قوت برداشت بڑھاؤ. ہمیں پتہ ہے آپ کو 500 پیشنٹ دن کو دیکھنے پڑتے ہیں. نااہل سرکار کو چاہیے کہ وہاں اور ریکروٹمنٹ کرے تاکہ اگر 50 کی ایوریج نہیں 100 پیشنٹ ایک ڈاکٹر کو دیکھنے پڑے، تھوڑا سا وہ بھی کم ٹینشن میں ہوگا. لیکن یہ کریں گے نہیں، یہ کہاں کرتے.